بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اردو گلوب ٹی وی کے زیر اہتمام ہمارا ولاگ۔ آج کینیڈا میں اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے اور 25 جنوری 2026 کی تاریخ ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے امریکہ میں جو محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی ہے اس کی زیادتیاں بدستور جاری ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے امریکہ کی کینیڈا کو دھمکی اور 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے ٹرمپ نے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بحر ہند پہنچ گیا ہے اور جس میں اس کے جنگی طیارے ہیں، یعنی ایران سے جنگ کے امکانات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ایک سرکاری ملازم نے 2 لوگوں کو سرکاری ملازم ظاہر کر کے ان کے ویزے لگوائے، لیکن ایف آئی اے نے ان دونوں لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور انکوائری ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ این سی سی آئی اے کے جو گرفتار لوگ ہیں وہ اپنے افسروں کو جو رشوت دیتے تھے اس کے شواہد انہوں نے پیش کر دیے ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کتنا حصہ دیا جاتا تھا۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میرا نام توصیف سید ہے اور یہاں سے ہم اردو پوسٹ اخبار اور اردو گلوب ٹی وی اور ایشین پوسٹ اخبار نکالتے ہیں، تو اپنے ناظرین کو باخبر رکھنے کے لیے جو اہم خبریں ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ اب امریکہ وہ مواقعوں کی سرزمین نہیں رہا جس کی تلاش میں لوگ امریکہ آیا کرتے تھے، اور وہ امریکہ جہاں لوگ پہنچنے کے بعد اسٹیٹس نہ بھی ہو تو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لوگوں کو ملازمت بھی مل جاتی تھی، لوگ محنت کرتے تھے، پیسے کماتے تھے اور مختلف طریقوں سے اسٹیٹس بھی مل جاتا تھا، مختلف طریقے تھے۔ اب امریکہ نے بہت سارے ممالک کے لیے راستے بند کر دیے ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو امیگرینٹ ویزا تھا اس میں 75 ممالک شامل تھے، اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا کہ ان کو ویزا پروسیس روک دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ امریکہ میں کبھی اس طرح کے مظاہرے نہیں ہوتے تھے یا بہت کم ہوتے تھے۔ وہاں پر ہوم لینڈ سیکورٹی نے 25 جنوری کو صبح کے وقت ایک ریاست ہے منیسوٹا اور اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے منیاپولس، وہاں ایک شخص کو پھر گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ ایک سفید فام شخص تھا اور امریکی تھا۔ پولیس اگرچہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے لیکن یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، اور اگرچہ یہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن جاری ہے، لیکن جو تشدد کی پالیسی امریکی پولیس نے اختیار کی ہے اس سے کئی بے گناہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص ہلاک ہوا، اس سے پہلے ایک خاتون کو گولی ماری گئی، اس سے پہلے 3 افراد اپنی جان سے گئے۔ پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ مشتبہ شخص کے پاس 2 میگزین تھے اور کوئی شناختی دستاویزات موجود نہیں تھی۔ دستاویزات تو اس سے مل سکتی تھی لیکن اس کو گولی مارنے کا پولیس کو نہ تو پوری دنیا میں کہیں اختیار ہے، نہ گولی ماری جا سکتی ہے۔ لیکن اب امریکہ میں جو انسانی حقوق تھے، امریکہ میں جو آزادی اظہار اور تحریر و تقریر کی آزادی اور بولنے کی آزادی وہ سلب کی جا رہی ہے۔ جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں انہوں نے نئے نئے قوانین بھی بنائے ہیں، اور وہ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے اور کس ملک کے خلاف کیا بیان دینا ہے اور کس ملک نے امریکہ کی کچھ پالیسیوں سے اختلاف کیا ہے۔ اب یہ شخص کو جو مارا گیا ہے اس پہ وہاں کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بہت شور شرابہ کر رہی ہیں، اور اس طرح کی جو کارروائیاں ظاہر ہے لوگوں میں عدم تحفظ پیدا ہو رہا ہے اور عوامی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ڈل گئی ہے اور مختلف خدشات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے
کہ امریکہ نے، ظاہر ہے ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کینیڈا کے وزیر اعظم چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کریں گے تو امریکہ کینیڈا کی تمام مصنوعات پر 100% ٹیرف عائد کرے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ٹیرف کے ایشو پر کینیڈا کے لیے بہت سارے مسائل آئے، اور کینیڈا معاشی پریشانی کا بہت حد تک شکار ہے، خاص طور پر جو اس کا آٹو سیکٹر ہے۔ تو پچھلے دنوں مارک کارنی جو وزیر اعظم ہے کینیڈا کے، وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں بھی انہوں نے ایک تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف کچھ موقف اختیار کیا تھا۔ ظاہر ہے بڑی طاقتوں میں پہلے نمبر پر امریکہ ہی ہے۔ انہوں نے چینی صدر سے ملاقات بھی کی تھی اور ایک تجارتی معاہدہ کیا تھا، جس میں دونوں ملکوں نے الیکٹرک گاڑیوں سمیت کئی شعبوں میں تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے تھے، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں کینیڈا کے وزیر اعظم کو ایک تو گورنر کارنی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کی ایک توہین ہے کہ کینیڈا ایک خود مختار اور آزاد اور جمہوری آزادی کے حوالے سے ایک ایسا ملک ہے جس نے امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں اپنے فوجی بھیجے، جس طرح کل فرانس نے کہا، جس طرح انگلینڈ نے کہا، مختلف ملکوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں اپنے کئی 100 فوجیوں کو ہلاک کروایا۔ تو انہیں گورنر کہہ کر مخاطب کرنا یہ ان کی تذلیل ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر کینیڈا جو ہے وہ چین کی مصنوعات امریکہ میں اگر بھیجنے کے لیے ایک ڈراپ آف پورٹ بنانا چاہتا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہوگی۔ تو اس حوالے سے چین نے کینیڈا کا جو کینولا آئل ہے اس پر محصولات 85% سے کم کر کے پچھلے دنوں 15% کی تھی، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے 1 مارچ سے ہوگا۔ اور کینیڈا نے جو برقی گاڑیاں تھیں ان کی محصولات کو 6.1% مقرر کر دیا تھا۔ تو یہ وائس ورثہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو سہولت دی تھی۔ مارک کارنی ایک عرصے سے کینیڈا کی تجارت کو اپنے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے اب وہ دوسری تجارتی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی منڈی ظاہر ہے چائنا ہے، اور اب وہ یورپ کی طرف بھی قدم بڑھا رہے ہیں، اور یہ بہت بہتری کی پالیسی ہوگی امریکہ پر انحصار کرنے کی۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے کینیڈا کے لیے، کیونکہ کینیڈا سے روزانہ $1 بلین کے قریب ماضی میں تجارت تھی، اور روزانہ کئی ہزار ٹرک کینیڈا سے امریکہ بارڈر کراس کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے بزنسز ہرٹ ہوئے ہیں، ٹرکنگ کی انڈسٹری کو، اور جو مینوفیکچرنگ ہے، اسٹیل کے لوگ ہیں جن پہ ٹیرف لگا ہوا ہے۔ تو کینیڈا بھی مشکلات کا شکار ہے، لیکن سمجھداری سے مارک کارنی کو سٹیپ لینا ہوگا، اور کینیڈا میں اب چینی سرمایہ کاری میں اگر اضافہ ہوگا تو بہتری آئے گی، ورنہ ابھی یہ مشکلات کا ہی شکار رہیں گے حالات۔ اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ جی امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ بحر ہند میں پہنچ گیا ہے، اور اس بیڑے میں جنگی طیارے بھی ہیں، اور 6000 تو صرف اضافی اہلکار ہیں، اور ممکنہ فوجی کارروائی کے اشارے مل رہے ہیں۔ لیکن ترکی نے کہا کہ اگر اسرائیل بہانہ تلاش کر رہا ہے اور وہاں پر وہ حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے، اور کئی ایئر لائنز جو ہیں اسرائیل نے اپنے جو جہاز ہیں مسافر بردار وہ مختلف ملکوں میں اس نے انہیں وہاں پہ پارک کیا ہے۔ اب ایران نے بھی جوابی طور پر کہا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو ہم اسے ظاہر ہے جنگ تصور کریں گے اور اس کا سخت ترین جواب دیں گے۔ ایران میں ہائی الرٹ ہے، اور پینٹاگون نے بھی کہا ہے کہ جی ہماری حکمت عملی کے تحت امریکی محکمہ دفاع کی اولین ترجیح جو ہے امریکہ اور مغربی نصف کرہ کی سلامتی ہے۔ اب پینٹاگون کی نئی دفاعی حکمت عملی ٹرمپ کی جانب سے روس اور شمالی کوریا کی طرف سے لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں سے زیادہ بوجھ بانٹنے کے مطالبے کی عکاسی کرتا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ اب امریکہ کی توجہ اپنے عوام کو لاحق حقیقی خطرات پر ہوگی۔ اب ان کے خطرات کیا ہیں یہ ابھی پینٹاگون نے نہیں بتایا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ روزانہ
کسی نہ کسی حوالے سے دھمکی دیتے ہیں. تو امریکہ نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ایران نہ صرف روایتی فوجی صلاحیت کی تعمیر نو کی کوشش کر سکتا ہے، بلکہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کسی بھی بانی مذاکرات کی عدم موجودگی میں ایک بار وہ پھر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اب یہ ایک ڈھکوسلا اور بہانہ ہے کہ جب اس کا سب کچھ تباہ کر دیا گیا تو اتنی جلدی ایران کیسے جوہری طاقت حاصل کر سکتا ہے. یہ دنیا کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ شاید وہ پھر دوبارہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے امریکہ کی جانب سے حملے کے امکانات، ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں ایک ہی ہیں، ایک ساتھ مل کر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کہتا ہے امریکہ ویسے ہی قدم اٹھاتا ہے. اور خاص طور پر ٹرمپ جو بے یقینی کی کیفیت میں رہتے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. ان سے یعنی کوئی بعید نہیں کہ کب کیا کہہ دیں. ویسے وہ دنیا میں کہتے ہیں کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں، لیکن کتنے لوگ مروائے اس کا نہیں وہ بتاتے. کتنے ہزاروں لوگ اسرائیل نے مار دیے، انہوں نے کوئی اس کے حوالے سے بیان نہیں دیا، نہ کسی نے ان سے پوچھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے پاس کیا آپشن ہے، وہ کیسے قدم اٹھاتا ہے، اس کے کون کون سے اتحادی ممالک ہیں جو اس کا ساتھ دیں گے مشکل اگر پڑی تو. اب ایک اور خبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ایک افسر تھا. اس نے 2 لوگوں سے کئی لاکھ روپے وصول کیے اور ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے 2 لوگوں کے فرانس کے ویزے بھی لگوائے گئے، اور فرانس ایمبیسی میں ظاہر ہے دستاویزات بھی بھیجی اور سرکاری ای میل بھی کی گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ویزے تو لگ گئے. لیکن ایئرپورٹ پر اس طرح کے لوگوں کو ایف آئی اے ویسے تو ہر ایک کو مشکوک سمجھتی ہے، لیکن ان لوگوں سے چھان بین کی گئی. تو ظاہر ہے وہ گھبرا گئے ہوں گے، ان کو اندازہ نہیں ہوگا، ان سے پوچھا ہوگا آپ کس محکمے میں ہیں، کیا آپ کی جاب ہے، کب سے آپ جاب کر رہے ہیں. تو وہ کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیے ہوں گے انہوں نے، تو ان لوگوں کو گرفتار کر لیا. اس میں ایک شخص کا نام کامران ہے اور دوسرا جو ہے وہ عامر ہے. اب اس فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے افسر کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا. اور اب دیکھنا یہ کہ ایف آئی اے اس کیس کو کہاں تک لے کر جاتی ہے. کیا اس افسر کو سزا ہوگی یا یہاں پہ بھی معاملہ کچھ مکہ کے بعد خاموشی کی چادر اوڑھ لی جائے گی؟ کیا آخر کیا جائے گا؟ ہم اس پر نظر رکھیں گے اس طرح کی خبر پہ. اور ایک آخری خبر ہم ڈسکس کرتے رہیں کہ این سی سی آئی نے گجرانوالہ ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں ان کے ہاتھوں گرفتار ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے 2 اہلکاروں اور ایک سہولت کار نے ایک حساس ادارے کی تحویل میں اپنے پیغام میں رشوت وصول کر کے 2 ڈپٹی ڈائریکٹروں کو ان کا حصہ دینے کے شواہد پیش کر دیے. اور کارپوریٹ کرائم سرکل گجرانوالہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ویڈیو بیانات جو ہیں وہ مقدمہ درج ہونے سے پہلے کے ہیں اور یہ کہیں اور ریکارڈ ہوئے ہیں، اور وہ ان بیانات کی تصدیق کر رہے ہیں. اور اس میں ایک کلرک ہے اور گجرانوالہ سی آئی کا آفس سپرنٹینڈنٹ اور پی ایس 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ایک ہیں ہاشم محمود گجر. انہوں نے اس نے دعویٰ کیا کہ 45% حصہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو، باقی 55% تفتیشی افسران اور دیگر عملے میں تقسیم کیا جاتا تھا. یعنی بڑی ایمانداری سے اس نے بتا دیا کتنا حصہ کس کو دیا جاتا تھا. اور اس نے بتایا کہ اس تعیناتی کے دوران اس نے 1,57 کروڑ روپے وصول کر کے تقسیم کیا. اس طرح اے ایس آئی نے بھی دعویٰ کیا جس مقدمے میں وہ گرفتار ہوا ہے اس نے مدعی کے بیٹوں پر پہلے تو تشدد کیا، پھر ان سے 28 لاکھ روپے وصول کیے. اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ندیم احمد میو، اس کو بھی 28 لاکھ روپے وصول کرنے کی تصدیق کی گئی ہے، اور وصول ہونے والی رقم میں سے 8 لاکھ روپے ندیم احمد میو کو بھی دیے گئے. باقی تفتیشی افسر جو ہیں ان میں بھی تقسیم کیے گئے. تو اس سے مجھے واقعہ یاد آیا کہ اسلام آباد پنڈی میں پاسپورٹ آفس میں 3 اشرے پرانی بات ہے کہ ایک افسر
جو ہے وہ پاسپورٹ آفس کا جو انچارج تھا وہ تعینات تھا، تو اس کے کسی ذرائع نے ہمیں بتایا تھا کہ یار یومیہ سستے زمانے میں 80,000 روپے کی رشوت وصول ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو پاسپورٹ بنا کے دیے جاتے ہیں، چاہے جعلی پاسپورٹ ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز کرنی ہو جو قانون کے برخلاف ہو۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ اسی طرح 50% جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب کا ہوتا تھا، باقی 50% بڑی ایمانداری سے تمام عملے میں تقسیم کیا جاتا تھا، تاکہ جو وہاں کا پی این تھا اس کو بھی اس کا حصہ دیا جاتا تھا، چاہے وہ 5% ہو، 1% ہو، 2% ہو۔ تو یہ پاکستان میں رشوت، بے ایمانی، پولیس، ایف آئی اے یا این سی سی آئی اے اور دوسرے ادارے، ان کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک کسی حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ لوگ اسی طرح لٹتے رہیں گے، اور وہ لوگ جو رشوت وصول کر کر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور خود بچتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی دن قابو میں تو وہ آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا قانون کیا پاکستان میں نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ کام ون ونڈو آپریشن کے تحت ہو، اور اس طرح کے لوگوں کو اتنی سخت ترین سزا دی جائے کہ دوسرے عبرت پکڑیں۔ کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ یا پولیس سے یا کچھ اداروں سے 2-4 لوگ ہمت کر کے جو ان لوگوں کو پکڑواتے ہیں تو میڈیا میں خبریں آتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ورنہ تو لاکھوں ایسے لوگ ہیں جنہیں لوٹا گیا ہے، جنہوں نے پیسے دیے ہیں، رشوت دینے پہ مجبور ہوئے ہیں، اور بے قصور ایسے وہاں پر آپ کو کارٹل ملیں گے، ایسے مافیاز ملیں گے جن کا آپ تصور نہیں کریں گے۔ کسی بھی محکمے ادارے میں آپ چلے جائیں، میڈیا سمیت، جہاں کارٹل بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ شخص پیسے والا ہے اور اس شخص نے پیسے کمائے ہیں، جیسے پچھلے دنوں یوٹیوبرز کو پکڑا تھا، وہ صرف اور صرف ان کے بہت زیادہ پیسے کمانے کی وجہ سے، اور کچھ یوٹیوبر جو ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے وہ خود بھی قابو میں آئے ہیں۔ ظاہر ہے ہر شخص پیسہ چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ آخر اس کی حد کتنی ہے، آخر وہ ایک لمٹ کے بعد یہ اس وبا سے جان کیوں نہیں چھڑاتے، اور آخر جب کبھی قابو میں آتے ہیں تو پھر وہ روتے ہیں اور پھر لوگوں سے اپیلیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں بگ برادر نے بچایا۔ ہر ایک کے لیے بگ برادر سامنے نہیں آتا، کبھی کبھار تو آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے جن لوگوں نے جھیلا ہے، جن لوگوں کے یہاں ڈکیتیاں ہوئی ہیں، چوریاں ہوئی ہیں، گاڑی چوری ہوئی ہے، آج تک شہروں سے موٹر سائیکل چور، گاڑیاں چوری کرنے والے، گھروں میں چوری کرنے والے، ڈکیتی ڈالنے والے لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا۔ حکومت صرف حکومت کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی پیسے کمانے میں مصروف عمل ہے، کسی کو قوم کا، لوگوں کا، غریبوں کا، مجبور لوگوں کا، محروم لوگوں کا، ڈپرائیو لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی ہائر اتھارٹیز ہیں سب صرف اور صرف وقت گزاری کر رہے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ملک میں کوئی ایسے قوانین ہوں جن پر عمل درآمد ہو اور لوگ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔